مہدیاً واہدی، لیکن میں نے تیری بات مان لی، کوئی ان کی عظمت کے لیے فرمان مصطفیٰ نہیں ہے، کوئی حدیث موجود ہو، جب کہ یہ حدیث موجود ہے، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، مولا معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، اور معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ ان آخری لفظوں پہ تھوڑا سا غور کیجئے۔ میں اور آپ امیدوار ہیں کہ کل قیامت کے دن آمنہ کا لال ہمارے حق میں شفاعت کرے، اسی سہارے جی رہے ہیں، بڑے گناہگار ہیں لیکن شرک نہیں کیا، اور میرے آقا نے کہا تھا جنہوں نے شرک نہیں کیا میں ان کے لیے شفاعت کروں گا اور اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میری شفاعت آپ نے کرنی ہے، آپ کی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ملوالی کے لوگوں سے، وہ شفاعت کیا ہے؟ کیا کہنا ہے میرے نبی نے؟ یہی کہنا ہے نا کہ یہ عطا اللہ میرا امتی ہے، اس نے گناہ بھی کیے ہیں، یا اللہ اسے عذاب سے بچا لے، اسے معاف کر دے، یہی ہے نا شفاعت۔ اور اگر شفاعت یہی ہے تو تیرے اور میرے حق میں تو شفاعت قیامت کے دن ہوگی۔ معاویہ کے لیے تو میرے نبی نے شفاعت اسی دنیا میں کی ہے۔ یہی لفظ جو میرے آقا نے میرے لیے قیامت کے دن کہنے ہیں نا، یہی لفظ میرے آقا اسی دنیا میں کہہ رہے ہیں، وقہ العذاب، مولا معاویہ کو عذاب سے۔ لیکن میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا، تیری بات میں نے تسلیم کر لی کہ حضرت معاویہ کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے، آپ کی عظمت کے لیے کوئی فرمان نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی مان لیا ایک منٹ کے لیے کہ پہلے بحری بیڑے کا موجد سیدنا معاویہ نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے میں نے یہ بات مان لی، میرے لیے یہ بات ماننا بڑا مشکل ہے، اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا۔ پہلا اسلامی بحری جہاز، اس کا بنانے والا کون ہے؟ لوگ غلط باتیں بیان کر کے منوا لیتے ہیں۔ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت معاویہ نے کہا تھا، امیر المومنین یہ رومی لوگ جہاز کے ذریعے آتے ہیں، کشتیاں اتار دیتے ہیں اور ہمارے ساحلی علاقوں پر حملے کر کے لوٹ مار کر کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں، اور ہم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کشتی کوئی نہیں، تو ہمیں بھی بحری قوت مضبوط کرنی چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے سمندری لہروں میں۔ فرمایا رومیوں کے پاس جو بحری بیڑا ہے اس میں کتنی کشتیاں ہیں؟ یہ 700 کشتیاں ہیں بحری بیڑے میں۔ حضرت عثمان نے کہا 1 سال کی مدت ہے، مہلت ہے تمہیں 1 سال کی، بناؤ اسلامی بحری بیڑا۔ لوگوں سائنس کا دور نہیں، ٹیکنالوجی نہیں، بجلی نہیں، الیکٹرانک چیزیں نہیں، آرے سے درخت کاٹنے، پھر اس کے تختے چھیلنے، پھر ہتھوڑیوں سے انہیں جوڑنا ہے، پھر اس کی کشتیاں بنانی ہیں، پھر جہاز تیار کرنا ہے۔ 10 مہینے کے بعد سیدنا معاویہ نے پہلا بحری بیڑا اسلامی سمندر میں اتارا، جس میں 1700 کشتیاں تھیں۔ لیکن میں نے تیری
میری بات ایک منٹ کے لیے مان لی یار کہ وہ پہلی بیڑے کا موجد نہیں ہے، میں نے تیری یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ پہلا بحری لشکر جس نے سمندری جنگ لڑی تھی اس کا سپہ سالار معاویہ نہیں تھا، میں نے ایک منٹ کے لیے تیری بات مان لی، ورنہ تو محدثین کی تمام کتابیں اٹھا، ابن حجر، عینی، جتنے بھی محدثین ہوئے ہیں شارحین جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اٹھاؤ نے بخاری میں 6 جگہوں پر نبی پاک کا یہ فرمان موجود ہے، کتنی جگہوں پہ؟ زور سے بولو، میں تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں نبی پاک کا فرمان، اور پڑھ رہا ہوں اہل سنت کی معتبر کتاب بخاری سے۔ میرے آقا دوپہر کے ٹائم سوئے ہوئے ہیں، آنکھ کھلی تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آپ کی خالہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش اٹھے ہیں، فرمایا خوش کیوں نہ ہوں، مجھے خواب میں میری امت کا پہلا لشکر دکھایا گیا جو سمندری جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ تختوں پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پہ بیٹھا کرتا ہے، تخت پہ بیٹھا کرتا ہے۔ آگے سنو، بخاری نے 6 جگہ پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندری جنگ لڑے گا، رب نے اس لشکر پہ جنت کو واجب کر دیا۔ بخاری میں کتنی جگہوں پہ ہے؟ یہ لشکر جب روانہ ہوا قبرص کی طرف اور جنگ کرنے کے لیے بحری جنگ، اور قبرص فتح کر لیا گیا، اس میں کتنے صحابہ شامل تھے، بڑے بڑے اونچے درجے والے صحابہ تھے، جھٹلا سکتے ہو تو جھٹلاؤ، جھٹلانے سے کچھ نہیں ہوگا، کتابیں بھری پڑی ہیں شارحین کی۔ یہ لشکر روانہ ہوا تو سیدنا معاویہ صرف اس کا فوجی نہیں تھا، معاویہ اس لشکر کا کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، سپہ سالار تھا۔ اس لشکر کو میرے نبی نے کس کی بشارت دی تھی؟ آؤ جب اس لشکر پہ جنت کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ سیدنا معاویہ اس لشکر کا سپہ سالار ہے، لیکن چل یار میں نے تیری بات مانی، تو راضی رہا، وہ پہلے بحری لشکر کا سالار نہیں تھا، میں نے تیری یہ بات بھی مان لی، میں نے تیری یہ بات بھی مان لی کہ حسنین کریمین نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، میں نے یہ بات بھی تیری مان لی، جبکہ اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، فریقین کی کتابیں اسے نقل کرتی ہیں، میں نے تیری یہ ساری باتیں تسلیم کر لی، کوئی خدمات نہیں ہے ان کی، کوئی فضائل نہیں ہے ان کے، کوئی جنگی بہادری کے واقعات نہیں ہیں ان کے، تیری ساری باتیں میں نے تسلیم کی، لیکن ایک بات میری تسلیم کرنا، معاویہ کے لیے کوئی بھی عظمت ثابت نہ ہو تو معاویہ کی عظمت کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ وہ میرے محمد کا صحابی ہے، ایک ہی عظمت کافی۔ میں نے کہا تھا نا میرے اپنے مخاطب جو صحابی مانتے ہیں، صحابیت کا انکار نہیں کرتے، کہتے صحابی ہے پھر تنقید کرتے ہیں، صحابی مانتے ہیں پھر غلطیاں گنواتے ہیں، صحابی مان کے غلطیاں گنواتے ہیں، یہ غلطی کی معاویہ نے، یہ غلطی کی معاویہ نے، یہ غلطی کی۔ مجھے ڈھیر سارے علماء مجمع میں نظر آئے، میرے قریب میں، علماء کرام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، علماء کرام بتائیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ امام صاحب مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، عشاء کی یا صبح کی، قرات کر رہے ہیں، قرات، ایک آدمی نے وضو کیا،
وضو کر کے اس دروازے میں آیا، اس دروازے میں آیا تو اس کے کان میں قرآن کی آواز پڑی. اس نے کہا امام صاحب تو غلط پڑھ رہے ہیں، متشابہ لگ گیا، پڑھنا کچھ تھا پر پوچھ رہے ہیں. اسے پتہ چلا، اس نے یہاں کھڑے ہو کے لقمہ دیا، دروازے میں کھڑے ہو کے امام کو لقمہ دیا، غلطی پکڑی. امام نے لقمہ لے لیا. ہاں جی، نماز کھاتا. کیوں؟ اس کا درجہ کم تھا، اور اتنا کم بھی نہیں، 3 صفحے آگے جا کے اس نے وہ درجہ حاصل کرنا تھا. صحابیت کا درجہ تو قیامت کی صبح تک حاصل بھی کوئی کر سکتا. میرے اشارے کو کوئی سمجھے گا؟ کسی نے یہ بات نہیں کی ہوگی جو بندیال بھی کرنا چاہتا ہے. اس کا درجہ اتنا بھی کم نہیں، چند صفحے آگے جا کے یہ نمازی بننا چاہتا ہے، پڑھ رہا ہے، لیکن جب لقمہ دیا یہ نمازی نہیں تھا، اس کا درجہ کم تھا، یہ امام کی غلطی نہیں پکڑ سکتا تھا. میں اور تم امتی کہلانے کے باوجود صحابہ کی غلطیاں کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ہم اپنا مقام، معاویہ کی کوئی عظمت ثابت نہیں. میں نے 1 منٹ کے لیے تیری ساری باتیں تسلیم کر لی. معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، وہ میرے نبی کا صحابی ہے. صحابیت کا انکار کرو اور سامنے آؤ، تکیے کی چادر اتارو، سامنے آؤ، کہو معاویہ صحابی نہیں. سامنے آؤ، پھر ہم تم سے 2 ہاتھ کریں، پھر ہم ثابت کریں کہ وہ صحابی ہے. اور اگر صحابی مانتے ہو تو پھر صحابیت کا درجہ اللہ کیسے آپ کو سمجھاؤں گا؟ صحابیت کا درجہ آپ کو کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ خدا گواہ ہے، صحابہ کے بعد آنے والی پوری امت قیامت کی صبح تک ساری امت مل کر بھی کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ بعد میں آنے والی جو امت ہے، اس سے میں نے کیا مراد لیا؟ اپنے آپ کو مراد لیا، آپ کو مراد لیا. علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث نہیں ہو لگا. بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے تابعین، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے تبع تابعین، جنہوں نے تابعین کو دیکھا. بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے ائمہ مجتہدین. سنتے جائیے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. بعد میں آنے والے لوگوں سے مراد ہے امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام محمد، امام زفر، عبداللہ ابن مبارک. بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے ابن جریر، ابن کثیر، شیخ عبد القادر جیلانی. ان کا نام میں نے جان بوجھا کہ لوگوں کی نگاہوں میں ان کا بہت بڑا تھا. وہ سمجھتے ہیں صحابہ رضی اللہ نہیں جتنا. بعد میں آنے والی امت سے مراد ہے سلطان باہو، بایزید بستامی، معین الدین چشتی، خواجہ اجمیری. بعد میں آنے والی امت کے علماء، اتقیاء، اصفیاء، صلحاء، شہداء، مفسرین، محدثین،
تمام مفتی، تمام شیوخ الحدیث، ساری کائنات کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑے ہوتے چلے جائیں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے معاویہ کے قدموں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کوئی معمولی درجہ ہے صحابیت کا؟ وہابی ہے، وہابی سمجھ نہیں، وہابی نہیں سمجھ، وہابی نہیں، وہابی ہے تو وہابی بھی اسی سے۔ انک انت الوہاب، اسی لیے پھر ہبہ ہے، بلا عوض دینے والا۔ یہ جو ہبہ کرتے ہو، ہبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بغیر قیمت کے کوئی چیز کسی کو دے دینا۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ اور انہوں نے کسبی، کسب کمائی، کسب کوشش، کسب محنت، وہابی عطا الہی، عطا الہی۔ صحابیت کا درجہ محنت سے، کوشش سے، زیادہ عمل کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے، جہاد کرنے سے، خیرات کرنے سے، کسبی رولنے سے نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ باقی سارے درجے کسبی ہیں۔ عالم، حافظ، قاری، کسبی۔ کیا محنت کرو عالم بن جاؤ، محنت کرو حافظ بن جاؤ، محنت کرو قاری بن جاؤ، محنت کرو مفتی بن جاؤ، محنت کرو مفسر بن جاؤ، محنت کرو محدث بن جاؤ، محنت کرو صحابی بن جاؤ۔ سارے درجے محنت سے ملتے ہیں۔ صحابیت کا درجہ محنت سے نہیں ملتا، اعمال سے نہیں ملتا، عطا الہی ہے۔ کیسا سمجھاؤں آپ کو؟ اگر علم کی وجہ سے صحابیت کا درجہ ملنا ہوتا نا، امام اعظم صحابی ہوتا، ان سے بڑا عالم ہوتا، امام احمد ابن حنبل صحابی ہوتا، ان سے بڑا عالم ہوتا۔ یہ اگر درجہ تقوی کی وجہ سے ملنا ہوتا، شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے، لیکن میرے رب نے امام اعظم کو اور شیخ عبد القادر جیلانی کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ جملہ تو یہاں میں بڑا کہا کرتا ہوں، لیکن میری بھی طبیعت تھوڑی خراب ہے، لگتا تھوڑی بھی تھوڑی نعرہ تکبیر، آپ تھوڑی طبیعت صحیح کر لیں تو میری بھی صحیح۔ بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر بلال کو حبشے سے اٹھایا، پھر منڈیوں میں بکوایا، پھر بلال کو مکے پہنچایا، اور پھر بلال کو اٹھا کر رب میرے نبی کے قدموں میں لایا، میرے نبی کے قدموں میں لایا۔ اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا تھا۔ صحابیت کا
کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا۔ پڑھا لکھا طبقہ میری بات کو میری بات سے بڑا فائدہ حاصل کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ خدا کی قسم بہت سارے اشکال ختم ہو جائیں۔ علماء بھی توجہ کریں، پڑھا لکھا طبقہ بھی توجہ کریں، اور میرا اشارہ سمجھنا ہے، اس کان سے سن کے اس کان کی طرف نکالنا نہیں، سوچنا ہے۔ صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی تھی اس لیے صحابی بن گئے، جہاد زیادہ کیے صحابی بن گئے، خیرات زیادہ کی صحابی بن گئے، رات کو جاگتے رہے صحابی بن گئے۔ نہیں ہو لوگوں، صحابیت کا درجہ عطا الہی ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں ملتا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر جب درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا تو صحابہ کے اعمال سے بحث بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ معاویہ نے کیوں کیا، صحابی نے کیوں کیا، یہ بات کو مطابق جب ان کو درجہ عمل کی وجہ سے ملا کہ پہلے عمل چنگے سامنے، بعد میں غلط ہو گئے۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں، میرے اعمال سے بحث ہو سکتی، کرے تنقید، میرے مرشد کے اعمال سے بحث ہو سکتی، میرے استاد کے اعمال سے بحث ہو سکتی، کسی خطیب، نعت خوان، قاری، حافظ، مرشد، سب کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ان کو یہ درجہ اعمال کی وجہ سے، صحابہ کو عمل کے ترازو میں نہیں تولنا، صحابہ نو عمل دی ترکڑی تے نہیں تولنا، صحابہ نو عمل دی ترکڑی تے نہیں تولنا، صحابہ نو نسبت دی ترکڑی تے تولنا ہے۔ حالت تو آپ نے کہہ دی کہ نسبت کا آپ کو پتا چلا، نسبت کا کیا مطلب ہے؟ انہیں نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ یار کس کے ہیں، ان کے تولنے کا ترازو یہ، دوست کس کے ہیں، ساتھی کس کے ہیں۔ کیوں بھائی نبی پاک کو اعمال کے ترازو پہ تولو گے؟ نہیں، نبی پاک کو نسبت کے ترازو پہ تولیں گے۔ نبی کس کا ہے، محبوب کس کا ہے، رسول کس کا ہے، عمل کے ترازو پہ تولیں گے نبی پاک کو۔ معراج والی رات میں نماز فرض ہوئی، یہ 5 وقت کی نماز معراج والی رات، اس کے 12 سال بعد نبی پاک زندہ رہے۔ کتنے؟ آپ نے 5 وقت کی نمازیں 12 سال پڑھی۔ آپ میں کئی لوگ بیٹھے ہوں گے جن کو 50 سال نماز پڑھتے ہو گئے، کئی ایسے ہوں گے جن کو 30 سال ہو گئے۔ نمازوں کی تعداد تے تیری بڑھ گئی تو نبوت کو اس ترازو پہ تول دیں کہ ان کی 12 سال میری 60 سال نہیں ہوگا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ اور جب نسبت کے ترازو پہ تولیں گے تو سارے امتیوں کی ساری نمازیں میرے آقا کی سجدے میں کہی ہوئی ایک تسبیح سبحان ربی العالی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو عمل کے ترازو میں نہیں تولنا۔ آئیے میں آپ کو حدیث سنیے گا اور ذرا دیکھیے گا میرے نبی کے یاروں کا مقام کیا، ذرا نسبت دیکھیے، نسبت۔ میرا صحابی
ایک مٹھ جو، ایک مٹھ جو کتنے دی ہونے کی، اور چلو تبدیلی تو بعد کتنے کی ہوگی، کتنے کی ہوگی یار، ایک کھجور کا دانہ، اللہ اکبر۔ بعد میں آنے والا امتی وہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ جی میں اور آپ صرف نہیں، اولیاء اللہ، بزرگان دین، میرا صحابی ایک مٹھ جو یا کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا، لگاؤ نسبت جی ایک مٹھ جو اور اود پہاڑ سونے کی، لگاؤ نسبت، ایک کھجور کا دانہ اور اود پہاڑ جتنا سونا، بعد میں آنے والا امتی خرچ کرے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس کا اود پہاڑ جتنا سونا رب کے راستے میں خیرات کرنا میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا مقابلہ نہیں۔ کیوں؟ انہیں عمل کے ترازو پہ، انہیں کس ترازو پہ تولنا ہے؟ نسبت کے ترازو، یار کس کی، دوست کس کی، علماء ڈھیر سارے ہیں، طلبہ بھی، واٹا من پتہ نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں اور والہانہ محبت کرتا ہوں، اس میں آپ اور میں برابر ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ آپ میں نہیں ہے مجھ میں، یہ بات نہیں میں کہنا چاہتا، میں اپنی بات کہتا ہوں۔ آپ سب کو صحابہ سے محبت ہونی بھی چاہیے، ہونی بھی، محسن سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، جس نے احسان کیا ہو اس سے بندہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، اس لیے کہ مجھ تک قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھ تک توحید پہنچی، زور سے بولو یار، زور سے بولو، مجھ تک نبی پاک کے ارشادات پہنچے، مجھ تک دین کے احکام پہنچے، مجھ تک اسلام کے ارکان پہنچے، احکام پہنچے، ختم نبوت پہنچی، قرآن پہنچا، اس کے ذریعے، ان کے ذریعے ہم تک ساری چیزیں آئی ہیں۔ صحابہ ہمارے محسن ہیں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، وہ دین کے عینی گواہ ہیں، موقع دے گواہ، موقع دے گواہ، چشمدید گواہ۔ اللہ آپ سب کو جھگڑوں سے، مقدمات سے، عدالتوں سے، تھانوں سے، اس کے چکروں سے اللہ آپ کو محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ لیکن جب مقدمہ ہو جاتا ہے، عدالت میں چلا جاتا ہے، آپ مدعی ہیں، میرا دعویٰ ہے اس بندے نے میرے 50 لاکھ روپے دینے، دعویٰ کیا، یا اس صاحب کہہ کے گواہ لاؤ، چشمدید گواہ لاؤ، گواہ پیش کیا، مخالف وکیل نے گواہ پہ جرا کر دی، جھوٹا ہے، یہ جو گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جرا ثابت ہو گئی، جج نے جرا مان لی، نتیجہ فائل لپیٹ کے جج منہ پہ مار، تیرا گواہ جھوٹا ہے، من ساریاں گلاں نہ کرنیاں پہنچ کہ سمجھ جاؤ صحابہ دین کے چشمدید گواہ ہیں، ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، اسلام کا کیس خارج
وہ چشم دید اور موقع دے گواہ دین دے، ان کی صداقتوں کے گردا گرد ہر مومن کو پہرے دار بننا چاہیے۔ پہرا دو، یہ سب سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا نہیں، ایک پر بھی ذرا ثابت ہو گئی کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ کہتے ہیں بچہ یتیم تھا، اس ماں نہ ضد کر لی اماں حلوہ کھا، واڈے پاس بڑے سکون جانور یہی نام ہے، کوئی اور نام ہے کھڈی ہے، سکونی کھڈی۔ ماں نے کہا بیٹا یہ روپیہ لے جا، بازار سے تیل لے کے آ، میں تک حلوہ دوں گا۔ اس نے پیالہ دے دی، پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی گہرائی تھی، نیچے والے حصے میں بھی کیا تھی، وہ پیالہ۔ یہ دکاندار کے پاس روپیے کا تیل دے، دکاندار نے تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا، سستا زمانہ تھا۔ دکاندار کہتا ہے باقی دا تیل کتنے پاواں؟ اس آخر اتنے پا۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، طبیعت کے ساتھ ہوتے ہیں، خامی ان میں یہ ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری طرح ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں تو منافقت نہیں ہوتی، کوئی منافقت نہیں ہوتی، ذرا بڑے ہو گئے تو پھر اندر کچھ اور باہر بچوں میں یہ بات، بچے بڑے سادہ دل، کہتے ہیں نا کسی بادشاہ معتقد ہو گئے کسی پیر صاحب کا، اور بادشاہ نے دعوت کر دی، پیر صاحب گئے چھوٹے سے بچے کو بھی ساتھ لے گئے، وہ بادشاہ کی دعوت تھی، طرح طرح کے کھانے، اس کو اپنے پیو دے گھروں تے نہیں سن کھوانے، طرح طرح کے کھانے، مرشد آئے، پیر صاحب نے تھوڑا سا کھانا لیا، ہاتھ کھایا، بچہ یہ دیکھ رہا تھا، گھر تے سن کا صاف کر دو، آج بادشاہ کبھی ایک ڈش آگے کرے، کبھی دوسری، کبھی تیسری، اور پیر صاحب فرمائے ہم اللہ لوگ ہیں بھائی، ہم اتنے ہی کھاتے، ہمیں دنیا سے۔ نماز کا وقت آیا، لمبی رکعت، لمبا رکوع، بچہ دیکھ رہا تھا، گھر مارتے نے ٹکرا، آج بڑی لمبی رکعت، بچہ یہ دیکھ رہا، حضرت گھر آئے، بیگم سے کہنے لگے دسترخوان لگاؤ، کھانا چنا۔ اس نے کہا بادشاہ کے دربار سے آئے ہو، بھوکے آئے ہو، کم کھایا ہے، کیوں؟ کرما لیے کم آئے گا، بادشاہ کے دل میں عزت اور بڑھے گی، اللہ لوگ ہیں کہ اتنا کھاتے پیتے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں، کام آئے گا۔ بچہ دیکھ رہا، بچے نے جملہ کہا، شیخ سعدی نے اس کو نقل کیا، فارسی میں جملہ دہراتا ہوں، اردو میں وہ مزہ نہیں رہتا جو فارسی میں مزہ ہے، ترجمہ اردو میں کر دوں گا لیکن آپ کو بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ جب والد نے کہا نا تھوڑا کھایا ہے تاکہ بادشاہ کے دل میں بغض پیدا ہو، بچے نے کہا پدر من نماز را ہم قضا کر، ابو کھانا دوبارہ کھانا تے نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے، نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے۔ آج آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے نہیں کیا، بچے تو بچے ہوتے ہیں، بڑے سادہ دل ہوتے ہیں، بچے نے کہتے پا دے، دکاندار پاگل تھا، اس نے ادھر ڈال دیا، پیندے کیا، گھر آیا، دیکھیں خطابت اسے کہتے ہیں،
خطیب بات کرے اور ابھی ادھوری ہو، سامعین کو سمجھ آ جائے بھی یہ کہنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے۔ گھر آیا، ماں نے کہا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل، اس کا کہ اماں اتنے بھی ہے، اماں اتنے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا، پھر نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ کی صداقت نہ بچی نا، نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ صحابہ میرے محسن ہیں، میں صحابہ سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہوں، اور خدا گواہ ہے میں خانہ خدا میں ہوں اور پابند ہوں، میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں نہیں کرتا۔ مجھے صحابہ سے اس لیے محبت ہے کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نو۔ مجھے صحابہ سے اس لیے محبت ہے وہ جہاد زیادہ کرتے تھے، نہ بنیادی وجہ یہ نہیں۔ میں صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے محمد عربی سے محبت ہے، ان کی نسبت سے محبت کرتا ہوں۔ جب میں کہہ رہا تھا نا میں صحابہ سے محبت اعمال کی وجہ سے نہیں کرتا، تو میں چہرے پڑھ رہا تھا لوگوں کے، اکھا اتنی پتھر آ گئی ہوں، یہ کیا کہنے لگا ہے بندے آدمی۔ میں نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ایک حدیث کے تناظر میں کہہ رہا ہوں، ہر جمعے پہ خطیب پڑھتا ہے، ہر جمعے پہ خطیب اس حدیث کو پڑھتا ہے، ابھی پڑھوں گا تو میرا موقف ثابت ہو جائے گا۔ اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، تان نہ کرنا۔ من احبہم، علماء تو بولو یار، میری دلیل تو ہے نا، من احبہم، من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتے ہیں اس کا صحابہ نال بننا ساجا، کاروبار شراکت ہے، کیوں بغض رکھتا ہے؟ فبغضی ابغضہم، وہ میرے بغض کی وجہ سے صحابہ سے تو نہ دیا مال دیا پٹائیاں کھول کے پہنا لا کون ہے؟ تو کون ہے کہ کتابیں کھول کے بیٹھے انہوں نے یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا، ہم ان سے محبت اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ محمد عربی، ہمیں محمد عربی سے محبت ہے۔ اس نسبت کی وجہ سے ہم صحابہ سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، یار میں ہے تو بنیاد تو وہی کہ معاویہ میں کوئی عظمت نہ ہو، ان کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، وہ میرے نبی کا کیا ہے، ان کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے۔ معاویہ کا معنی بھی چلو کچھ نہ کچھ کر دیں گے۔ پہلی بات میں نے آپ کو کیا سمجھا، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں کرتے، صحابیت کا درجہ عمل کی وجہ سے نہیں ملتی۔ صحابہ سے محبت اس لیے کرنی ہے
کہ ہمیں نبی پاک سے کیا ہے؟ محبت ہے. اور نوجوانوں اور پڑھے لکھے نوجوانوں، یہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. تم کہتے ہو دوست کا دوست بھی تو دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. اگر میری دوستی محمد عربی سے ہے نا تو پھر جو محمد عربی کے دوست ہیں نا ان سے بھی مجھے دوستی کرنی پڑے گی. دوستوں سے بندہ پہچانا جاتا ہے، بندہ یاروں نال پہچانا جاتا ہے، یاروں سے پہچانا جاتا ہے بندہ. آپ کا پنڈ ہو ملوالی، ملوالی کا نام جب میرے زبان پہ آتا ہے مولانا بلشیر کا نام میرے ذہن میں گونجنے لگتا ہے. اور مجھے اس لیے بھی ان سے تعلق ہے کہ وہ میرے دادا کے شاگرد تھے، وہ ہمارے قصبہ بندیال میں پڑھتے تھے. میرے دادا کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی اور میرا خیال ہے بندیال سے میرے دادا نے مجھے فارغ بھی کیا تھا کہ جب وہ اذان دیتے تھے پنڈ کی عورتیں گلیوں میں جمع ہو جائیں، صحیح بات ہے. فتنے کا خطرہ پیدا. اللہ نے اتنی خوبصورت آواز اذان دیتے تو پنڈ کی عورتیں گلیوں میں آئیں اذان کو سنیں. ملوالی ہو، ہمارے سرگوزہ کے لوگ یہاں رشتہ دیکھنے آ گئے ہوں، رشتہ پسند آ گیا ہو، وہ واپس چلے گئے ہوں. ملوالی کے اس گھر والوں نے جن کا رشتہ تھا انہوں نے قاری ادریس صاحب سے کہا کہ سرگودے دے ہیں لوگ تے ذرا تحقیق کرنی ہے لڑکا کیسا ہے. تو سرگودے کوئی ہے؟ کہا ہاں وہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارے خطیب ہیں، میرا نام لیا. تسی انہوں نے ذمہ لاؤ، میرے ذمہ لا کیا. میں نے تحقیق کی، لڑکے کا پتہ نہ چلا. میں نے کہا نا کہ میں بات پوری نہ کروں اور آپ سمجھ جائیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں، پھر مزہ ہے. ذرا اپنے ذہن تازہ کرو، اللہ کرے تو سمجھ آئے، ذہن ذرا تازہ کرو. میں نے کہا قاری صاحب پتہ نہیں لگا، لڑکے کا پتہ نہیں چلا. تو اس گھر والوں نے کہا لڑکے دی محفل ویکھو، لڑکے دی اٹھک بیٹھک ویکھو، اس لڑکے دے یار ویکھو. ابھی نہیں سمجھے؟ اس لڑکے دے یار ویکھو کہ یار چنگے وہ بھی چنگا تے لڑکا بھی چنگا، تے جو یار گندے تو لڑکا بھی گندا. بندے کی پہچان یاروں سے ہوتی ہے. جتنا اچھا میرا نبی تھا اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی تھے. بندہ پہچانا جاتا ہے یاروں سے. وہ میرے نبی کے یار تھے، وہ میرے نبی کے سنگی تھے، وہ میرے نبی کے وہ میرے نبی کے سنگی تھے، وہ میرے نبی کے ساتھی تھے. انہوں نے میرے نبی کا ساتھ نبھایا تھا. اور لوگ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، کتنے لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں نمازی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں. اللہ انہیں پابند بنا. ان میں وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت ہے، وہ بھی ہیں جن کے چہرے پہ سنت نہیں. اللہ انہیں سنت رکھنے کی توفیق دے دی، توفیق دے دی. کتنے لوگ بیٹھے، کتنے. کیا آپ میں سے ہر ایک کی یہ تمنا نہیں ہے کہ کبھی خواب ہی میں آقا کی زیارت ہو جائے؟ بولو 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 ذرا زور سے. نہیں ہے آپ کی تمنا؟ اور جس کو زیارت ہو جائے، جس خوش نصیب کو زیارت ہو جائے، وہ صبح ایک ایک بندے کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے میری قسمت میں. میں نے رات خواب میں
آمنہ کے لال کے چہرے پر انوار کو دیکھا ہے. میری قسمت میں مجھے خواب میں زیارت ہوئی، تو خواب میں تیرے پیر زمین تے نہیں لگتے، ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحہ کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، پھر میرے نبی کی سواری پر پیچھے بیٹھا کرتے تھے، پھر میرے نبی کے ساتھ مل کر ایک دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. صحابہ تو ابھی ریسا ہی کوئی، اس آسمان نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے، اس آسمان نے صحابہ جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے. معاویہ میرے نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پر، تمہیں خواب میں زیارت ہو جائے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، تنقید ان میں کرتا پھرتا ہے. اہل سنت کہلا کے معاویہ کو صحابی مان کے جو میرے نبی کے پیچھے بیٹھا ہے، اور پیچھے جو بیٹھے نا پھر آگے ہو کے نا اپنا سینہ میرے نبی کی پیٹھ سے رگڑنے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ مبارک سے ٹکرا رہا ہے. میرے نبی نے سواری ہی پر ہاتھ بلند کیے، اللہم املے ہو علمن و حلمن، معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے. میرے نبی دعائیں مانگ، علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی. یہاں ہمارے ملک میں بڑے شہروں میں نمائش لگاتے ہیں لوگ، نبی پاک کے منہ مبارک، نبی پاک کا بال مبارک ہے ایک شیشے میں بند ہے، اس کی زیارت کروائی جائے، ٹوٹے پڑے دھکم پہ، اور اس پر لکھا ہوا ہے یہ بال منسوب ہے. کیا ہے؟ منسوب کا لفظ بتا رہا ہے، حقیقت نہیں، منسوب. اس کی زیارت کر. یہ بات جو میں پڑھنے لگا ہوں کوئی تاریخ کی کتاب سے نہیں، بخاری سے پڑھ، بخاری. عمرۃ القضاء 7 ہجری، میرے نبی عمرہ سارا ادا کر لیا، طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی. میرا نبی بیٹھا ہے مروہ پہ، عمرے کے سارے کام ہو گئے، طواف بھی ہو گیا، صفا مروہ کی سعی بھی ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ حجامت کروانی. حجامت کروانے کے بعد احرام، کینچی میرے نبی کے ہاتھ میں، سارے صحابہ موجود، حضرت ابوبکر بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حیدر کرار بھی، حضرت خالد بن ولید بھی، حضرت طلحہ بھی، حضرت زبیر بھی، حضرت بلال، سارے صحابہ موجود ہیں. میرے نبی نے فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ عمرۃ القضاء میں مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کے بال کس صحابی نے کاٹے تھے؟ بولو زور سے. آدمی کو کچی باتیں کہنے کا آتی ہے. ریت کی دیوار پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ کل کوئی بندہ مجھ سے حوالہ پوچھے. عمرۃ القضاء میں میرے نبی کے بال کاٹے تھے معاویہ نے. یہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے کی بات ہے. یہ صرف اہل علم کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف اہل علم کے لیے جو کہتی ہیں معاویہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے، یا مسلمان تو پہلے ہو چکے تھے،
اظہار ایک فتح مکہ میں کیا تھا، دونوں باتیں غلط ہیں۔ فتح مکہ سے 1 سال پہلے مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کے بال کس صحابی نے تراشے تھے؟ یہ اسلام کو چھپانا ہے کہ ظاہر کرنا ہے؟ فتح مکہ سے 1 سال آج علماء کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی۔ یہ بات حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں بھی، انہوں نے بھی لکھی بخاری میں کہ معاویہ نے آپ کے بال تراشے، وہ بال محفوظ کر، تم تو ایک بال کی زیارت منسوخ تھا، وہ بال کاٹے اپنے پاس محفوظ کر، ناخن تراشے اپنے پاس محفوظ کر۔ ایک دن نبی پاک نے 2 کرتے پہنے ہوئے ہیں، حضرت معاویہ نے کہا یا رسول اللہ آج کے 2 کرتے پائے نے، آپ نے ایک کرتا اتار کے معاویہ کو، تم تنقید کرنے، تم ان کی غلطیاں گنواتے، تم اپنے دلوں میں اس کے لیے بوجھ پال رہے ہو۔ وفات کا وقت آیا، فرمایا وہ بال فلاں جگہ پہ رکھے ہیں، وہ کرتا فلاں جگہ پہ رکھا ہے، وہ ناخن فلاں جگہ پہ رکھے ہیں، میں جب فوت ہو جاؤں اور مجھے نہلا چکو اور کفنا چکو تو یہ بال قطر کے، ناخن قطر کے، کچھ میرے منہ میں، کچھ میرے نتنوں میں، کچھ میرے کانوں میں، کچھ میری آنکھوں میں رکھ دینا اور کرتا میرے سینے پہ رکھ دینا۔ رب پوچھے گا معاویہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں ساتھ لے کے آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن توقع آپ سے رکھوں گا، کبھی خطیب جوش میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں گل وزن کوئی نہ ہوئی، نہ لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ کہ خطیب سے آپ جوش مارے، چلو اس جوش کو دیکھ کے سبحان اللہ آپ چاہتا۔ کبھی کبھی میں بات آہستہ کرتا ہوں، جان کے کرتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا سبحان اللہ اسی طرح گرم رہنا چاہیے، میری آواز نرم رہے گی، میری آواز نرم رہے گی، لیکن آپ کی سبحان اللہ گرم ہونی چاہیے۔ بندے عالمی کہتا ہے میرا فیصلہ ابھی ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونا ہے، تمہارے فیصلے بھی ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ علماء اہل حدیث ہوں، علماء بریلیوں، علماء دیوبندوں، سب کے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں، قیامت کے دن ہونے ہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت میں بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا، تیرے میرے فیصلے حالے ہونے نے، صحابہ دے فیصلے ہو چکے نے، اور ان کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو تنقید ان پہ کرتا پھرتا ہے جنہاں دے فیصلے ہو چکے ہیں، تیرے دے حالے ہونے نے۔ تو میاں اپنی نہ بیٹھ، تو میاں اپنی نہ بیٹھ، تو کیا ہے؟ ان پہ تنقید نہ کر جن کو رب نے پروانے ہاتھ میں دیے، رضی اللہ عنہ، جن کو رب نے سندیں دی، اعد لہم جنات، جن کے بارے میں کہا کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے محمد کے سارے یاروں سے کر دیا۔ آج آپ اگر میری ایک بات یہاں لکھ کے لے جائیں، میں سمجھوں گا میری تقریر کام آ گئی۔ معاویہ کے لیے کوئی عظمت بھی ثابت نہ ہو تو معاویہ کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ وہ میرے نبی کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ